بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے شروع میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف ان لوگوں کو ہدایت دے گی، ان لوگوں کو فائدہ دے گی، ان لوگوں کے دلوں کو منور کرے گی جو اس میں شک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ شک ایک بڑی منفی چیز ہے، نیگیٹو۔ دوست کے درمیان شک پیدا ہو جائے، بیوی خاوند کے درمیان شک پیدا ہو جائے، رشتہ دار کے درمیان شک پیدا ہو جائے، فیملی کے درمیان شک پیدا ہو جائے، تو یہ فیملی تباہ ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک نے جو ابتدائی بات کی سورہ فاتحہ کے بعد، وہ یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ خالص ہو جاؤ۔ اور یہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں ہدایت ملے، ھدی للمتقین، ہدایت صاحب تقوی لوگوں کے لیے۔ شریعت کیا ہے، روحانیت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ نماز 5 وقت ادا کر، سال بعد مہینے کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ توفیق دے حج اور زکوٰۃ۔ مما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ مال جو اللہ ہی نے تم کو دیا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے۔ مما رزقنا، جو ہم نے دیا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں یہ بات پیدا ہو رہی ہے اگر آپ میری بات پوری توجہ سے سنیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کے آنے کا مقصد یا بیٹھنے کا مقصد، میں آپ کو، میرا تقریر کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن میرے شاہ صاحب نے کہا جی کہ یہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ سننا سے انداز کرو، ہاں پکی گال دینا، اس نے بھی بول رہے ہیں۔
اس لیے میں آج چند ایسی چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دل میں لے کے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے معترض کو جواب دے سکیں۔ شریعت، روحانیت، یہ دو چیزیں، یہ کیا بات ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آواز دوسری پاسے نہیں آ رہی، باہر نہیں آ رہی آواز، اس سائڈ سے آواز نہیں جا رہی یار۔ روحانیت، شریعت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا 5 نمازیں، 30 روزے، اور اگر اللہ تجھے توفیق دے حج اور زکات۔ توفیق تو ارکان کے اندر دیتا ہے، لیکن پیسہ ہوئے تو پھر حج اور زکات۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بس؟ آپ نے کہا بس؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ تو رسول نے صحابہ سے کہا کہ اگر یہ اس پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، 30 روزے، اور اگر اللہ توفیق دے جو شخص جس کو توفیق کرنا نہیں دے رہا، یہ بات غور سے سنیں۔ بعض حضرات دل پہ سوچتے ہیں کہ شاید اسلام امیروں کی، کیونکہ حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں۔ تو میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حال میں رکھا ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، مال کم ہے، زکات نہیں دے سکتا، اسی حال میں مختلف حدیثوں، مختلف چیزوں سے ثابت ہے کہ اس کو تمام چیزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، چونکہ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو غریب بنا دے، کسی کو امیر بنا دے، تو جب تقسیم اس کی ہے تو فیصلے بھی اسی کے۔ اس لیے اس میں پریشان نہ ہو کہ میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی حج کے لیے چلا جاتا، میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی زکات دیتا، میں بھی عمرہ کرتا۔ اگر انہوں نے آپ کو انڈائریکٹلی بالواسطہ کہہ دیا ہے کہ آپ اگر یہاں بھی رہیں گے اور میری غلامی میں رہیں گے تو حج ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس نے فرمایا کہ ایک دور ایسا فتنے کا آئے گا، فتنے کا، کہ اس دور میں جو لوگ 5 وقت نماز ادا کر لیں گے ان کا مقام ایسے ہوگا جیسے انہوں نے میری طرف ہجرت کی تھی۔ مہاجر، اس وقت جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ مہاجر ہے۔ اس لیے چیزوں کو اس طرح نہ دیکھیں کہ کسی کے پاس کیا ہے، چیزوں کو اس طرح دیکھیں کہ جو مجھے دیا گیا ہے کیا میں اس کا بھی اہل ہوں یا نہیں۔ اس سے حسد ختم، اس سے حسد ختم۔ اب
شریعت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شریعت ہے، قرآن حدیث سے بیان کر رہا ہوں، کوئی کہیں اور جگہ سے بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد روحانیت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کوئی کام کرنا اللہ کی راہ، اللہ کی مرضی، رسول کی مرضی، حکم کی حکم۔ یہ باتیں غور سے سنیں کہ اگر آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس بات کا۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت اللہ کو راضی کر، رسول کو راضی کر، یہی شریعت۔ اب نماز پڑھنی یہ آپ نے کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ کرنا ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ کرنا کچھ نہیں، کرنا گناہ کو چھوڑنا ہے۔ شریعت کرنا، روحانیت چھوڑنا۔ شریعت اللہ کے احکام کو پکڑنا، روحانیت گناہ کو تقویٰ۔ ہدی للمتقین، سمجھ رہے بات؟ سمجھ رہے یہ نہیں سمجھ آتی میں پنجابی شروع کروں گا، یہ سمجھے بڑی کام کی بات۔ شریعت یہ ہے کہ جو احکام اللہ رسول نے دین پہ عمل ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ، جتنا کوئی شخص گناہ کو چھوڑتا جائے گا اتنا وہ صاحب روحانیت۔ اور اگر سارے گناہ چھوٹ گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ مطلب ہے وما تشاءون الا شاء اللہ، کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، یہ منزل ہے تصور کی۔ تو میں اور آپ صاحب روحانیت بننا چاہیے ہمیں، اسی لیے آئے۔ تو نماز کو قائم رکھتے جائے، گناہوں کو چھوڑتے جائے، آہستہ آہستہ غیبت، چغلی، بغض، یہ وہ حسد ختم، جھوٹ آہستہ آہستہ ختم کرتے جائے۔ جتنی چیزیں ختم ہوں گی اتنی روحانیت آ جائے گی، اتنے اسرار اور جو رموز ہے، جو بھید ہے اللہ کے، وہ بندے پہ کھلتے جائے گا۔ ولی اللہ پہ اللہ تعالیٰ کے کئی پیر کھل جاتے ہیں، کئی اسرار کا انکشاف اس کے سامنے ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے جائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمارا کام کیا ہے، کیوں آئے، اور جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود انتصابی، جس کو علامہ خودی کا نام دیتے ہیں، یہ ہوگا تو روحانیت آتی جائے گی۔ قرآن پاک میں کہا گیا، اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، اعتراف بھی کیے جاتے ہیں کہ معجزہ اللہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تنگ کرتے تھے
کہ معجزہ دکھائے، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ معجزہ اللہ ہی کرتا ہے، نبی نہیں کر سکتا، کرامت اللہ ہی کرتا ہے، ولی اللہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات پوری سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب معجزہ جو ہے جب اللہ چاہے کر دے، لیکن معجزہ جب ہوتا ہے تو وہ ایسا کام ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، ہاتھ اس میں نبی کا، انگلی رسول کی اٹھتی ہے، چاند دو ٹکڑے اللہ کرتا ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے لیے چننا کہ انگلی کس کی ہوگی، اس انگلی پہ سلام، ہزاروں سلام میرے رسول کی انگلی پہ۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ معجزہ نہیں کرتا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جس انگلی سے معجزہ ہوا اور اس پر ہی درود و سلام بھیجو۔ وہ انگلی کس کی ہے؟ اس پر ہی درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح میرے والد صاحب کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، یہ کافی شاپ کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ انگریزی سجدہ شریف، محبوب ذات، حق مہربانی، حق مہربانی۔ کافی شاپ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے، جو لوگ سن لیں گے بہت فائدہ ہوگا۔ کافی شاپ لٹائی گئی، کافی شاپ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کیوں لٹائی گئی؟ اس لیے کہ سرکار جو تھے ان کا مشن تھا توحید اور عشق رسول۔ گورے تھے، پلٹن تھی، ان کی آرمی تھی، وہ آیا، اس نے کہا سلام بھائی، آپ نے کہا کہ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، گاڈ از ون۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کینٹین سے جو لے جانا چاہتے ہیں، آتے گئے، گاڈ از ون کہتے گئے، چیزیں لے گئے، ختم ہو گئی کا بچا۔ تو جس کو منوانے کے لیے لٹائی تھی، پورا کرنا بھی اسی کا کام تھا۔ تو کرامت اللہ کی طرف سے ہو گئی، تو محبوب ذات کا کیا کمال ہوا؟ اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پوچھیں گے نا لوگ کہ اللہ نے کیا نا، محبوب ذات کا کمال یہ ہے کہ جو اس دفتر سے رات کو 2 بجے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتا تھا، یہ کمال تھا، یہ کرامت تھی اس کی۔ تو جب کسی ولی اللہ کی عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ سجدے کرتا ہے، وہ جب کمال ولایت پہ پہنچتی ہے تو وہ ولی اللہ کی کرامت ہوتی ہے۔
کابشات کو پورا کرنا اللہ کی کرامت، اس مقام تک پہنچنا محبوب ذات کی کرامت۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ کرامت اللہ کرتا ہے، وہ جانتا کرتا، ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن جس سے کراتا ہے ہدی للمتقین، یار جس سے کراتا ہے اس لیے کراتا ہے کہ اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے کام کرا رہا ہوں جو بظاہر مشکل ہے، ناممکن ہے، میں کرا رہا ہوں، تو جس سے کرا رہا ہوں اس کے پاس بیٹھو، اس کے پاس جاؤ، اس کی باتیں سنو، اس سے وہ راستہ حاصل کرو جو صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم ہے۔ تو صراط المستقیم بھی آنا، جس کا راستہ وہ بھی آنا، تو جو ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، جو کام میرا آپ کا ہے ہمارے ذمہ ہے۔ میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ فرشتے بھیجے گا، فرشتہ اٹھا کے مسجد میں لے جائے گا، تو بھائی یہ تو قیامت تک نہیں ہوگا۔ اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پیدل یا گاڑی کی رکشہ پہ مسجد جانا پڑے گا، باقی پھر نماز قبول کرنا کہ نہ کرنا اس کا وسائل ہم نے استعمال کرنے ہیں، مسبب الاسباب وہ ہے۔ لہذا اس لیے اپنے حصے کا کام محبوب ذات نے کیا، اس کے بعد اپنے حصے کا کام اللہ نے کیا، اپنے حصے کا کام مرشد ازلی محمد رسول اللہ نے کیا، اس کے بعد چاند کو توڑنے کا کام اللہ نے کیا۔ اپنے حصے کے کام ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کام تھا، یہ کام نہیں تھا کہ تالے لگے، دروازے بند ہیں، میں کیا کروں، نہیں، کام یہ تھا کہ بھاگو دوڑو، اس فتنے سے جان بچاؤ۔ یوسف علیہ السلام کا کام تھا دروازوں کی طرف بھاگنا، تالے کھولنا اللہ کا کام تھا۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، اس کا کام ہے کام کرنا۔ لہذا اس لیے کرامت ہر کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتی۔ کرامت کے لیے بھی وہی لوگ چنے جاتے ہیں جو ہدی للمتقین ہیں۔ اس لیے کرامت بھی آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، معجزہ بھی سمجھا رہا ہوں۔ ایک تیسری چیز اس کو استدراج کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے تو ان جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ سانپ بنا تو سانپ بن جانا عقل سے باہر والی بات ہے نا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ عصا تھا، اللہ نے اس کو التہاب کیا۔ سانپ بننا کوئی رسی کا سانپ بننا معمولی کام نہیں ہے۔ سانپ ادھر التہاب، دونوں کام عقل سے باہر ہے، لیکن اس کو استدراج اس لیے کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے کفر تھا۔ رسی بنانے والے، رسی سازنے والے کافر تھے۔ اژدہا جس کا لاٹھی اژدہا بنی وہ نبی، لہذا کام کا وجود میں آنا حیرت انگیز کام کا معنی نہیں لگتا، اس کے پیچھے کون ہے معنی کی۔ لہذا اس کو استدراج کہا گیا۔ اگر کوئی صاحب شریعت نہیں تو اس سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے تو وہ استدراج ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کو بھی طاقت ہے۔ لیکن جو ہدی للمتقین ہے ان سے کام ہوگا تو کرامت۔ اس ہندو کا دادا صاحب کے سامنے آ کے ہوا میں اڑنا کرامت نہیں تھی، ورنہ دادا صاحب مان لیتے۔ وہ استدراج تھا، اس کے پیچھے شیطان تھا، لیکن دادا صاحب کی جوتی کا اوپر جانا ایک کرامت تھی۔ لہذا ہر ایک سے متاثر نہ ہو جائے کرے کہ ایک پھونک مار جائے کم ہو جاتا ہے۔ پیچھے کون ہے؟ پیچھے شیطان ہے، پیچھے اللہ ہے۔ کام ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں، کام کرائے گا۔ روٹی کھانا، رزق کمانا کوئی مسئلہ نہیں، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے۔ کیا رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے؟ آیا کرامت ہے یا استدراج ہے؟ لہذا انوکھی بات دیکھ کے متاثر ہونا چھوڑ دیں، صرف یہ دیکھیں پیچھے کون ہے۔ اگر پیچھے ہدی للمتقین ہے، ہدایت یافتہ ہے تو یہ کرامت ہے۔ اگر پیچھے جادوگر ہے تو استدراج ہے۔ یہ چیزیں سمجھے۔ فلاں بول گئے، دعا کرائی، پتر ہو گیا، ٹھیک ہے، کام ہو جانا بری بات نہیں، لیکن جس کے دعا سے پتر ہوا کیا تمہاری ہے کہ نہیں ہے؟ پھنسے دینا سارے کہ کام ہونا چاہیے، رزق آنا چاہیے، حرام ہو یا حلال۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ، کیوں؟ اس لیے کہ روحانی بصارت بھی ختم ہو گئی۔ ظاہری بصارت تو پہلے نہیں، روحانی بصارت بھی ختم ہو گئی۔ لہذا حکم آر بائی گروپ جیسے بھی ہو رہا ہے نہیں، جیسے بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ہونا اسی سے چاہیے جس طرح میرے اللہ اور اس کے رسول کو۔ یزید کیا ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ یزید یہ کہتی ہے کہ جس طرح بھی کام ہو جائے ٹھیک ہے، حسینیت کہتی ہے کہ کام کے پیچھے حق ہونا چاہیے۔ کام کا ہونا نہ ہونا مانے نہیں رکھتا، اس کے پیچھے سوچ تو ذریعہ کیا۔ اصل بات یہ ہے، کیوں جو نیک آدمی کے ذریعے بچہ پیدا ہوگا اس کی دعا سے
اللہ کرے گا وہ صالح ہوگا، وہ نیک ہوگا۔ جو نیک ولی اللہ کی دعا سے رزق ملے گا، حلال ہوگا، اس کے اثرات اور ہوں گے، اس کے اثرات اور ہوں گے۔ لہذا یہ نہ سوچا کرے کہ کام ہو جائے، یہ سوچا کرے کہ یا اللہ ایک تو مجھے ہدایت ملے اور ایک مجھے برکت ملے۔ تو بابرکت لوگ کون ہوتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں باقاعدگی کرتے ہیں اور صرف نماز ہی نہیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے بلکہ بے سہاروں مظلوموں پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کو مسجد میں نہ چھوڑ کے آئیے، نماز پڑھ کے اللہ کو ساتھ لائیے۔ بازار میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہو، وہ ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر ذرے کو اس کی معیت حاصل ہے، لیکن ہم نے محسوس کرنا ہے کہ وہ ساتھ ہے، وہ ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اس کے کتنے قریب ہیں؟ ہم اس کے کتنے قریب ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو ہماری یاری اللہ سے، ہماری یاری اس کے رسول سے، اور پھر اس کے رسول کے بعد اس کے نامزد کردہ اولیاء کرام۔ ہماری یاری اللہ سے، رسول سے، پھر اس کے نامزد کردہ صاحب شریعت ھدی للمتقین، جن کے لیے ہدایت مخصوص ہے۔ یہدی الی من ینیب، کہ میں ہدایت اسے دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو رجوع الی اللہ کی منزل پہ قائم ہے، ولی اللہ ہی نہیں ہو سکتا جو رجوع الی اللہ کی منزل پہ قائم نہ ہو۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو میں نے آپ کو گزارش کی تھی، شرک، اور پھر جہالت بھی ظلم ہے، لا علمی بھی ظلم ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اولیاء کرام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن معجزے کے لیے چاند نے قرآن نے 3 معجزے بیان کیے، چاند کا، معراج کا اور قرآن کا معجزہ ہے، باقی احادیث میں بے شمار معجزے ہیں۔ چاند جو ہے وہ توڑتا اللہ ہے، 2 ٹکڑے اللہ کرتا ہے، لیکن جس کی انگلی کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ ہر ایک انگلی سے نہیں ہو سکتا، کافی شاخ ٹوٹاتا اللہ ہے، پوری اللہ کرتا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے محبوب ذات احمد حسین کو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ معجزہ کوئی اور کرتا ہے، اللہ کرامت وہی کرتا ہے، لیکن جن کو منتخب کرتا ہے ان کاموں کے لیے
ان کی عزت کیا کرو. ہمارا کہنے کا یہ مقصد ہے. ہم کو ایسی بات نہیں کرتے. معترضین جو ہے اعتراض کرنے والے ان سے گزارش ہے کہ قرآن کہتا ہے معجزہ اللہ کرتا ہے، میں بھی کہتا ہوں معجزہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ ہر ایک سے 4 ٹکڑے نہیں کراتا. اسی سے کرائے گا جو اس مقام پر ہوگا، جو اس کی صلاحیت رکھتا ہوگا. اللہ ہر ایک کی لٹائی ہوئی شے پوری نہیں کرتا، اسی سے کراتا ہے، اسی کی کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے اس مقام پر. اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. شریعت ہے نماز پڑھے روزے رکھے سب، روحانیت کی ہے گناہ چھوڑنے، جھوٹ بغض جتنا اس وقت سے آپ چھوڑنا شروع کر دیں گے آپ صاحب روحانیت ہو جائیں گے. آپ کو اسرار رموز جو ہے اللہ کے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. آپ پر اظہار ہوگا، آپ پر القاء ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی قربت حاصل کریں، اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ قدوس وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. ایک ذرے کو بھی اس کی معیت حاصل ہے، گناہ گار کو بھی اس کی معیت حاصل ہے، لیکن خوش اسی سے ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے. دوسرے سے خوش نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ رہنے سے، کسی کے گلے ملنے سے قربت کا اندازہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنی دفعہ ابو جہل اور ابو لہب کو گلے ملے. نعرہ تکبیر. ابو جہل کو حضور کتنی دفعہ گلے ملے. تو حضور کا گلے ملنا تو اپنی جگہ، ان بد نصیبوں کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن بلال پہ ایک نظر پڑی اور بلال کہاں جا پہنچے. اس کو قربت کہتے ہیں. قربت گلے ملنا نہیں، قربت قریب ہو جانا نہیں، قربت اور چیز ہے. قربت ہے پسندیدہ ہو جانا، قربت ہے محبوب ہو جانا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قربت یہ ہے. اس لیے میں اب زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان پہ عمل کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.